دل کا اجالا شان رمضان. اچھا جناب، فضائل رمضان چونکہ موضوع ہے اور اس حوالے سے وہ ہماری بزنس کمیونٹی یا جو لوگ تجارت سے وابستہ افراد ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک سوال ہم نے شامل کیا ہے کہ جو سیزن ہے، مفتی صاحب، مفتی ارشاد سعیدی صاحب یہ فرمائے گا، سیزن اور کاروباری مصروفیات کے تحت اگر لوگ روزہ ترک کریں، اور ہم نے عرب ممالک میں تو یہ عام طور پر دیکھا، یہاں تو الحمدللہ اتنا نہیں ہے معاملہ کہ اس کے بجائے رقم دے دی جاتی ہے اور پھر یہ کہ کوشش یہ سمجھا جاتا ہے کہ جناب ہمارا فرض پورا ہو گیا. کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ دیکھیے، اہم سوال ہے اور میں اس کو اس جملے سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ روزہ فرض ہے اور کاروبار اور تجارت فرض نہیں ہے. فرض نہیں. لہٰذا روزہ جب فرض ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی ایسی وجہ ایک بندہ مومن کے سامنے نہیں ہو سکتی کہ وہ روزے کو کمتر سمجھے یا اسے چھوڑ دے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان المبارک کی فضیلت کیا ہے اور روزے کی فضیلت کیا ہے تو تم یہ خواہش کرو کہ کاش سارا سال ہی رمضان المبارک رہے اور ہم گویا کہ ساری زندگی روزے سے ہی رہیں. تو روزے کے اندر اللہ رب العزت نے جو جزا رکھی، جو خیر و برکت رکھی، جو اس کے روحانی اور ظاہری اور باطنی اثرات رکھے ہیں، اس کا ادراک ہو جائے تو پھر کسی طور پر بھی بندہ مومن روزے سے گریز نہیں کر سکتا ہے. بالکل. روزے سے محبت ہونی چاہیے. صحیح فرمایا. اب رہی دوسری بات کہ بسا اوقات تو ہوتی ہے مجبوری، اور بہت سارے ایسے شرعی عذر کے درجے میں آنے والی چیزوں کا قبلہ مفتی صاحب نے ذکر فرما دیا. جو چیز شرعی عذر کے درجے پر آتی ہے اور وہ تمام کنڈیشنز کو پورا کرتی ہے، جس سچویشن میں، جن حالات میں شریعت ہمیں رخصت دیتی ہے کہ اس وقت روزہ چھوڑ سکتے ہو اور بعد ازاں اس کی قضا کرو، جو عذر عارضی ہوتا ہے، تو ان میں تو گنجائش ہے. لیکن یہ جو ہے لفظ استعمال ہوا آپ کے سوال میں سیزن. اب سیزن اور سیزن سے متعلق کاروبار، تو یہ تو محض نفع کا لالچ ہوا. کیونکہ سیزن کے پیش نظر کاروبار ہے، لہٰذا اس وقت روزے کو چھوڑ دیا جائے اور کاروبار کی طرف زیادہ توجہ اور دھیان دیا جائے، تو ایسی تو شریعت مطہرہ کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے. لہٰذا اگر پیسے کی خاطر، منافع کی خاطر، کاروبار کی خاطر، کاروبار کو بڑھانے کی خاطر اگر کوئی شخص روزہ چھوڑتا ہے تو وہ سخت گناہ گار ہے اور اس کی کوئی تلافی نہیں ہے. چاہے بعد میں قضا بھی کر لے تو بے شک قضا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، لیکن جو گناہ ہے روزہ چھوڑنے کا، رمضان المبارک کے اندر عمدن ترک کر دینے کا، اس کی کوئی تلافی پھر موجود نہیں ہے. اچھا، قبلہ مفتی صاحب نے کچھ وہ عذر بھی بیان فرمائے کہ جس سے روزہ چھوڑ سکتے ہیں مگر وہ عارضی ہوتے ہیں، اور جب وہ عذر ختم ہو جائے گا تو پھر انہیں اس کی قضا کرنا ہوگی رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد. مگر یہ جو تجارت ہے اور سیزن کی وجہ سے جو کاروبار ہے، یہ کسی طور پر شرعی عذر کے دائرہ کار میں نہیں آتا، سوائے اس کے کہ جیسے ہم نے باہر کی دنیا میں دیکھا ہے، یا فرض کریں یورپ یا ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پر کسی آدمی کی کوئی ایسی جاب ہے کہ وہ جاب کرنا بھی اس کے لیے ضروری ہے، وہ بھی اس کی مجبوری ہے کہ اگر چھوڑ دے گا تو پھر ملے گی نہیں. تو پہلے تو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں سے چھٹی لے. اچھا، چھٹی بھی نہیں ملتی، دوسری جاب بھی نہیں ملتی، اسے چھوڑنا بھی اس کے لیے مشکل ہے، ورنہ وہ رزق حلال کے دروازے اپنے لیے بند کر بیٹھے گا اور پھر امکان ہے کہ کسی حرام کے اندر مبتلا ہو جائے گا یا ایسی قسم پرسی کی حالت میں چلا جائے گا کہ اس کے لیے گزر اوقات مشکل ہو جائے گا. ان حالات میں اگر یہ ساری شرائط پوری ہو رہی ہوں تب تو اللہ کی بارگاہ میں امید کی جا سکتی ہے کہ وہ شخص اس دن میں، اس مہینے میں روزہ چھوڑ دے اور بعد ازاں قضا کرے جب اس کو چھٹی ملتی ہے یا جب موسم سازگار ہوتا ہے. یہ گرمی کی شدت سے بھی ہو سکتا ہے، کام کی شدت سے بھی ہو سکتا ہے، یا جہاں کمپنی میں یا جس ملک میں وہ کام کرتا ہے اگر ان کے قوانین ایسے سخت ہیں کہ اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں نکل رہی تو یہاں تو ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہم اپنے معاشرے کی بات کریں، پاکستانی معاشرے میں رہتے ہوئے، تو یہاں ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھی منسلک نہیں ہے، نہ ہمارے کاروبار کے ساتھ، نہ جاب کے ساتھ، نہ تجارت کے ساتھ. لہٰذا یہاں پر روزہ چھوڑنے کی کوئی ایسی شرعی طور پر ہمیں رخصت نظر نہیں آ رہی. ہمیں چاہیے کہ رخصتیں تلاش کرنے کی بجائے روزہ کی طرف آنا چاہیے. روزے میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اور یہ بھوک اور پیاس بظاہر ڈراتی ہے،
لیکن جب انسان روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ پاک اسے ایسی تقویت عطا فرما دیتا ہے ایمان کی کہ وہ روزے کا پتہ ہی نہیں چلتا، روزہ گزر جاتا ہے۔ لہٰذا اپنے یقین کو مضبوط کریں، توکل کو مضبوط کریں، اور وہ جس مال کی طرف ہم بڑھنا چاہتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ روزہ رکھنے سے اللہ تعالی ہمارے مال میں برکت عطا فرما دے، اور شاید روزہ چھوڑ کے ہم اس تجارت کی طرف جائیں تو وہ ظاہری طور پر بھی ہمیں خسارہ ہو اور باطنی طور پر تو خسارہ ہے ہی۔ تو اللہ پاک ہمیں روزے کے ساتھ محبت نصیب فرمائے۔ آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ رخصت تلاش نہ کی جاتی رہے۔ ہماری فطرت میں انسان کی شامل ہے کہ وہ استثناء کوشش کرتا ہے کہیں نہ کہیں سے مل جائے، کوئی ریلیکسیشن مل جائے، کوئی ایسی سہولت اسے مل جائے۔ بہر صورت ایک اور سوال بہت اہم، چونکہ آج پہلی سحری ہے تو اس حوالے سے میں شامل کر لیتا ہوں۔ عام طور پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 3 روزہ، 5 روزہ، 7 روزہ، 10 روزہ تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے اس کا مقصد کیا ہے اور کیا اسے درست کہا جا سکتا ہے؟ آپ کے بعد انشاءاللہ قبلہ مفتی صاحب سے بھی میں اس پر رائے لوں گا، کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح سے متعلق حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور یہ رمضان کی راتوں میں قیام سے مراد تراویح ہے۔ یاد رکھیے جو تراویح ہے یہ ہر عاقل بالغ مرد و عورت پر رمضان کی تمام راتوں میں عشاء کے فرض نماز کی ادائیگی کے بعد 20 رکعت پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے۔ اگر اسے ایک آدھ دفعہ چھوڑ دیا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر اسے چھوڑنے کی عادت بنا لی تو یہ گناہ ہوگا۔ اس سے بہت سارے مسائل پتہ لگے۔ ایک تو یہ کہ عاقل و بالغ پر ہے تو اس کا مطلب بچوں پر نہیں ہے، رمضان کی ہر رات میں ہے۔ تو اب یہ لوگ جو 3 راتیں 4 راتیں اور سمجھیں کہ 10 روزہ تراویح ادا کرتے ہیں تو اس سے ایک سنت تو ادا ہوتی ہے، قرآن مجید فرقان حمید کو مکمل سماعت کر لیا، لیکن یاد رہے کہ رمضان کی ہر رات کے اندر قیام کرنا یہ سنت موقدہ ہے۔ اگر کسی کو اپنے جاب کی وجہ سے یا اپنی مشغولیت کی وجہ سے اس نے 10 روزہ تراویح ادا کر لی یا 7 روزہ تراویح ادا کر لی تو اس کے بعد بھی رمضان کی ہر رات میں اسے چاہیے کہ وہ قیام کرے اور تراویح کی سنت کو ادا کرے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان مصروفیت کی وجہ سے یا طبیعت کی خرابی کی وجہ سے مسجد نہیں جا پاتا، تو اس کے لیے یہ بھی رعایت ہے کہ تراویح کی جماعت کی سنتیں یہ فرض کفایہ ہے، یعنی یہ چند لوگوں نے بھی اگر ادا کر دی تو اس کا مطلب کہ سب کی طرف سے ادا ہو گئی۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اب گھر میں ہی مستقل پڑھنے کی عادت بنا لیں، تو کوئی بندہ رعایت ڈھونڈے، تو بہتر ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے اور کوشش کی جائے کہ رمضان کی ہر رات میں پوری محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اس نماز کو ادا کیا جائے، کیونکہ یہ وہ نماز ہے کہ جو ہمیں ماہ رمضان ہی کے اندر ملتی ہے۔ اور بہت بڑی نعمت ہے کہ ان راتوں میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے، بخشش کے پروانے جاری ہو رہے ہیں، جہنم سے نجات مل رہی ہے، اس میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے قرآن مجید فرقان حمید سننا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونا، یہ بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ تراویح ادا کی جائے۔ بہت اچھی بات ہے مفتی صاحب، میں چاہتا ہوں آپ کے بھی اس پہ کمنٹ سے لوں، چونکہ ظاہر ہے لوگ آپ کے پاس بھی سوالات لاتے ہیں اس نوعیت کے کہ تراویح 10 روزہ یا 5 روزہ یا 7 روزہ، کیا آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ جی ماشاءاللہ بہت اچھا بیان کیا۔ بس اس میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ جب یہ ہم اس کو مختصر کر لیتے ہیں نا، دنوں کو مختصر کرتے ہیں، تو پھر قاری صاحب کو مشین بننا پڑتا ہے۔ یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا۔ پبلک بھی پیچھے کہہ رہی ہوتی ہے کہ مولوی صاحب تم قرآن شروع کرو، ہم اپنی سوچ کا دائرہ وسیع کرتے ہیں۔ کوئی PSL کا میچ سوچ رہا ہے، کوئی کاروبار کے بارے میں سوچ رہا ہے، خواتین ساس کو برا بھلا کہہ رہی ہیں، اسی میں پیچھے کھڑی ہوئی اور منصوبے بنا رہے ہیں اپنے۔ اس طرح کی بیزاریت کے ساتھ اور یعلمون تعلمون کے ساتھ ادا کرنا گویا کہ سر سے بھاری بوجھ اتارنے کے مترادف ہے، اس طریقے سے ہے۔ اور جیسے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان کی تمام راتوں میں سنت موقدہ ہے، 20 رکعت آپ نے 10 روز میں ختم کر کے بولتے ہیں وہ لڈیاں پا رہے ہیں صاحب، اس کے بعد رقت انگیز دعا کی، رقت انگیز دعا میں سارے گناہ بخشے گئے۔ جیسے وہ گنگا میں اشنان کر لیں ہندو تو وہ سب پاک ہو جاتے ہیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں بس رقت انگیز دعا میں شرکت کر لو سب گیا، اب اس کے بعد وہ صاحب بالکل آزادانہ گھوم رہے ہیں، یہ غلط۔ تو اس لیے یہ میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو اس کے ہم نے مضر اثرات دیکھیں کہ ایک تو قاری صاحب تیزی کے ساتھ ختم کرنے کے چکر میں، کیونکہ ان کو بھی بھاری لفافہ ملنے والا ہوتا ہے مینجمنٹ کی طرف سے، اور مینجمنٹ بھی اسی کو کھڑا کرتی ہے جو تیزی سے پڑھائے گا،
اگر کوئی شریعت کے مطابق پڑھانے لگے تو پیچھے سے آوازیں آئیں گی جی اس مولوی صاحب کو ہٹاؤ، یہ کہاں سے یہ مال گاڑی آ گئی، ہمیں چاہیے ایکسپریس بلٹ ٹرین چاہیے. تو پھر قرآن کو مذاق ہی بنا لیتے ہیں وہ پھر. اور ایسے سے بھی میں نے دیکھے ہیں منظر کے بعض لوگ تو دیر میں شامل ہوتے ہیں، وہ باہر بوفے وفے لگا ہوتا ہے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، سموسے کھائے، چائے پیے، جب دیکھا کہ وہ قریب آ گئے تو پھر وہ آ کے رکوع کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. تو یہ معاملات یہ اچھی چیز نہیں ہے. جو صحابہ کرام کے طریقے سے ہٹ کر چلے گا اس میں ایک تو بے برکتی ہم نے دیکھی ہے. ان کا طریقہ تھا پورے 20 رکعت تراویح با جماعت آرام سے ادا کرنا، اور قاری پڑھتے بھی بہت خوبصورت انداز سے تھے. 10 منٹ زیادہ ہی لگ جائیں گے نا. آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی تحفہ دے رہے ہیں، اس کو آپ جلدی جلدی کر کے اور بالکل مطلب اس کو خراب کر کے پیش کریں، کوئی اچھی بات کوئی ہوتی ہے. اگر آپ بادشاہ کے دربار میں تحفہ بھیجنے لگیں اور آپ اس میں وہ پلاسٹک وغیرہ چڑھائیں، پنی ونی، اور ٹیڑھا میڑھا باندھ کے دے دیں تو برا لگے گا. 5 منٹ زیادہ کر لیں، خوبصورت سا اس کو پیکٹ بنا کر دیں تو بادشاہ خوش ہوگا، انعام دے گا. اگرچہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ظاہری اثرات قبول کرنے سے پاک و صاف ہے، لیکن ایک ادب ہوتا ہے، اس کا تقاضا ہوتا ہے، تو اس لیے بہت اہتمام سے تراویح ادا کرنی چاہیے. اچھا یہ فرمائیے 20 رکعت کو آپ نے بار بار فوکس کیا، 8 رکعت بھی پڑھی جاتی ہیں تو کیا یہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک 8 رکعت تراویح ان کے نزدیک ہے، لیکن ہمارے لیے دلیل یہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سرکار کی رات کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ سرکار رمضان اور علاوہ رمضان 11 رکعتیں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، 8 رکعت تہجد، 3 رکعت وطر. اچھا جو اس کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ تراویح ہے، ان کے لیے پھر بھی اتمام حجت ہے کہ وہ 1 رکعت رکوع، 1 رکعت وطر مانتے ہیں. تو 3 کیسے سرکار پڑھتے تھے، پھر اس کو مانیں. تو گویا کہ یہ اصل میں علاوہ رمضان تو یقینی سی بات ہے تراویح نہیں ہوگی، تہجد ہی ہوگی. یہ تہجد کے بارے میں بیان ہے، اگرچہ اس کو تراویح کے بیان کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئیں کیونکہ آپ انہی کو فالو کرتے ہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ تراویح کے بارے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے اور یہی موضوع ہے فضائل رمضان اور ہمارے سوالات ہیں. انشاءاللہ ہمارے اسکالرز جو ہے ان کے جوابات دیں گے. ثنا خان حضرات ہدایت عقیدت پیش کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان. شان رمضان، شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں. جناب فضائل رمضان آج ہمارا موضوع ہے، چونکہ پہلی سحری ہے اور آج ان سوالات کو شامل کیا جا رہا ہے جو آگے آنے والے روزوں میں بھی آپ کے لیے جن میں رہنمائی موجود ہو. تو اس حوالے سے میں مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب سے یہ گزارش کروں گا، آج چونکہ پہلا روزہ ہے، لوگ بہت دیر میں چاند کی رویت کے حوالے سے اعلان ہوا اور لوگوں نے ظاہر ہے تراویح پڑھی اور آج روزہ انشاءاللہ اختیار کریں گے. اس حوالے سے فرمائیے کیا کس طرح کی پلاننگ ہو کہ ہماری زندگی کی دیگر مصروفیات بھی جاری رہیں اور یہ فرض بھی ادا ہوتا رہے. کوئی ایسا پلان، کوئی ایسا اس کا روڈ میپ ایسا فرما دیجئے تاکہ یہ لوگوں کے لیے رہنما بن جائے. جی بہت شکریہ. دیکھیے جو فرض عین کے درجے پر عبادت ہے اسے ہمیں ہر حال میں ہی اپنے شیڈول میں، اپنے پلان میں، اپنی زندگی میں، اپنے معمولات میں شامل رکھنا ہے. اس کے بعد جو باقی مصروفیات اور مشاغل ہوتے ہیں اس کے ساتھ اسے ایڈجسٹ کرنا ہے. اس میں روزہ رکھتے ہوئے اگر ہم کھانے پینے میں احتیاط کریں اور سحری میں اتنا ہی کھائیں جتنا طبیعت کے موافق ہو اور صحت کے اصولوں کے مطابق ہو، نہ یہ کہ ہم اسے اپنی زندگی کا آخری کھانا سمجھ کر کھائیں. تو اگر وہ سحری کے وقت ہم کھانے کو نہ جانے افطار کا وہ جی کھانے کو اگر ہم اعتدال کے ساتھ لے آئیں تو یقیناً اس سے ہمارے دن بھر کے معمولات بھی ٹھیک رہیں گے اور صحت بھی، اور حشاش بشاش رہ کے اپنے معمولات بھی ادا کر سکتے ہیں اور روزہ بھی جاری رہے گا. اسی طرح افطار کے وقت بھی کھانے میں اسی طرح اعتدال ہونا چاہیے. پھر اس میں اہم بات یہ ہے کہ جو فرض ہے رمضان المبارک میں، نماز پھر یہ روزہ، یہ دونوں چیزیں فرض ہیں. اس فرض کو تو اپنی زندگی میں لازم کر لیا جائے. اور عام طور پر ہمارے
معاشرے میں دیکھتے ہیں ہم کہ نماز کے بارے میں بھی غفلت پائی جاتی ہے. اگرچہ رمضان المبارک آتے ہی مسجدوں میں بھی ایک بہار آ جاتی ہے, نماز کی طرف بھی رغبت بڑھ جاتی ہے, مگر پھر بھی اگر کہیں کوئی کمی بیشی پائی جا رہی ہے تو نماز کی ادائیگی کو ہر حال میں لازم پکڑا جائے اور اس کا اہتمام کیا جائے. پھر اسی طرح جو اپنے جو معمولات ہیں, کسی کی جاب ہے یا روزگار ہے, اس کی ڈیوریشن تھوڑی کم کر لی جائے. اگر اپنے اختیار میں ہو تو اس کی ڈیوریشن کو تھوڑا کم کر لیا جائے تاکہ وہ جو تھوڑی سی راحت ملے وہ آپ روزے کو بھی اچھی طرح گزار سکیں, اور اس میں کچھ جو مستحب اعمال ہیں, نفلی عبادات ہیں, ان کو معمول کا حصہ بنایا جائے. اور سب سے بڑا حق قرآن مجید کا ہے کیونکہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے, اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو رمضان المبارک کو ایک بڑی خاص نسبت عطا فرمائی, اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بطور خاص بیان ہوا ہے. تو لہٰذا قرآن مجید کی تلاوت کو اس میں معمول بنانا چاہیے, اور بے شک تھوڑا ہی ہو, اور کوشش کریں کہ وہ تھوڑا پڑھ سکتے ہیں اگر اپنی مصروفیات کی وجہ سے, اسے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں کہ قرآن مجید کو آپ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں, سمجھ کے پڑھ لیں, غور و فکر کریں, اور اسے پھر اپنی زندگی کے تناظر میں دیکھیں کہ اس میں سے ہم کتنا عمل کر پا رہے ہیں اور کہاں کہاں ہماری زندگی کے اندر کمی بیشی پائی جا رہی ہے. اسی طرح ہو سکے تو یہ جو بھوک اور پیاس ہے, اس نے ہمارے اندر ایک احساس کو پیدا کرنا ہوتا ہے. وہ احساس ہے ان لوگوں کا جو وسائل کی کمی کے باعث بھوک اور پیاس میں مبتلا رہتے ہیں. لہٰذا روزے کی بھوک اور پیاس ہمیں بھوکوں اور پیاسوں کے بارے میں ایک احساس دلاتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مال کو ضرورت مندوں کے اوپر خرچ کریں اور اپنے گرد و پیش میں دیکھیں, اور شروع وہاں سے کریں جہاں سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں, پھر ہمسائیگی ہے, پھر اس کے بعد کے معمولات ہیں. تو گویا کہ رمضان المبارک میں ہمیں اپنے معمولات کے اندر اعتدال بھی رکھنا ہے اور فرض کی ادائیگی کو بھی ہر حال میں لازم کرنا ہے. اور آخری ایک بات عرض کر دیتا ہوں, وہ یہ کہ سحری کے لیے تو اٹھنا ہے, تو تہجد جو ہے یہ بہت افضل عبادت ہے, بہت افضل عبادت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر تو فرض تھی, مگر یہ کہ یہ نفلی عبادات میں سے بہت اعلیٰ اور افضل عبادت ہے. تو جب اٹھے ہیں تو سب سے پہلے باوضو ہو کر کچھ نوافل ادا کر لیں تہجد کی نیت سے, اور پھر سحری کی طرف متوجہ ہوں. تو لہٰذا اگر ان معمولات کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو رمضان المبارک کی بے شمار برکتیں ہم اپنی زندگی میں حاصل کر سکتے ہیں. بہت اچھی بات. اور روزے کے علاوہ بقیہ 11 مہینوں میں تہجد کی اور نمازوں کی اور قرآن کریم کی تلاوت کی اگر پابندی ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ احترام رمضان کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جگہ جگہ, پہلے تو یہ تھا کہ بڑا اہتمام نظر آتا تھا, اب یہ جگہ جگہ لوگ پان بھی کھا رہے ہوتے ہیں, سگریٹ بھی پی رہے ہوتے ہیں, اور ان کے لیے ایسی جگہیں موجود ہوتی ہیں, انہیں معلوم ہوتا ہے کہ جہاں سے چیز مل جائے گی. اچھا وہ اس بات کو یہ بھی نہیں پیش نظر رکھتے کہ دیگر لوگ روزے سے ہیں. کیا فرمائے گا اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ روش انتہائی غیر مناسب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں. اگر بعض لوگوں کے ساتھ کوئی آزار بھی ہیں اور وہ روزے نہیں رکھ پا رہے تو انہیں چاہیے کہ وہ کھانے پینے کے معاملے کو لوگوں سے چھپ کر کریں تاکہ لوگوں کے اندر سے دلوں سے اس کی اہمیت کم نہ ہو. روزہ رکھ لیں تو زیادہ اچھا نہیں ہے چھپ کر کرنے نہیں, اگر آزار ہیں کوئی, میں نے کہا کوئی شرعی آزار ہے اور نہیں رکھ رہے, لیکن جو ایسے لوگ ہیں کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اور روزہ رکھ بھی سکتے ہیں پھر بھی نہیں رکھ رہے, تو انہیں وعید پر غور کرنا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر اگر پوری زندگی بھی رکھیں تو وہ ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا. فقہی مسئلہ تو یہ ہے کہ روزے کے بدلے روزہ رکھ لیا, لیکن اس پر ذرا غور کریں کہ اس ایک روزے کی جو ناقدری کی ہے تو اس کا بدلہ زندگی بھر کے روزے بھی ادا نہیں کر سکتے. اور آج کل ہم نے یہ عام طور پر دیکھا ہے کیونکہ پبلک ڈیلنگ ہے, جامعات سے تعلق ہے, تو اگر پیپرز بھی ہو رہے ہیں تو پیپر کی ٹینشن کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں, اور اسی طریقے سے کہیں کوئی انٹرویو دینا ہے تو بھائی اس کی ٹینشن کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. یہ ماہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انعام ہے ہم پر. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ ہمیں عطا فرما دیا. کتنے لوگ ہیں جو ماہ رمضان کا انتظار کر رہے تھے اور اس سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں یہ عظیم نعمت دی ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اور بعض لوگ صرف اس لیے روزہ نہیں رکھتے کہ طبیعت خراب ہو جائے گی,
وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. ہم اپنے یقین کو پختہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے مطابق ہمیں عطا فرمائے گا. اور یاد رکھیں کہ بہت سے لوگ ایسے بھی دنیا میں ہم نے دیکھے ہیں کہ جن کے پاس بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں لیکن وہ نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو پاتے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی آزمائش میں بیماری میں مبتلا کر دیا, پیسہ بہت ہے, وسائل بھی بہت ہیں, نعمتیں بہت ہیں, لیکن وہ کوئی چیز اٹھا کر کھا نہیں سکتے. ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے ڈرپیں لگی ہیں, پانی نہیں پی سکتے. تو سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی ہے. ماہ رمضان میں اگر روزہ رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صحت میں اضافہ کر دے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعامات رکھے ہیں ان کی طرف نظر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک روزے کی کس قدر اہمیت ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں نماز کے ساتھ روزے کا ذکر ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی ترغیب میں خطبہ ارشاد فرمایا. اور اس ماہ مبارکہ کو حضور علیہ السلام نے ماہ مواسات بھی قرار دیا ہے, یعنی غم خواری کا مہینہ, کہ دوسرے لوگوں کی ضروریات کا بھی خیال رکھیں. اور جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے آپ اپنے وسائل اپنی ذات کے لیے استعمال کر رہے ہیں, کوشش کریں کچھ وسائل اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پر بھی استعمال کریں, لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھیں. کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ الخلق کلہم عیال اللہ, کہ یہ جو تمام مخلوق ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے, اور ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو دیگر مخلوقات کا خیال رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک. اچھا مفتی صاحب, یہ بھی دیکھا گیا کہ بہت سے لوگ اپنے فرائض منصبی سے بھی جان چھڑاتے ہیں, تساہل. ایک شخص تو وہ ہے جو محنت مزدوری کر رہا ہے کڑی دھوپ میں, وہ روزہ دار ہے, اور ایک شخص ہے جو ایئر کنڈیشن میں بیٹھا کر میری حالت ایسی نہیں ہے. کیا فرمائے گا اس حوالے سے روزے کی فرضیت کے, جیسے آپ نے ارشاد فرمایا ابتدا میں, اور اس کے حوالے سے اس کے فضائل اور اس کی اہمیت بھی بات ہوئی, اس کے حوالے سے بھی میں چاہتا ہوں کچھ فرمائیے گا. لوگ چھٹی لے لیتے ہیں, گھر بیٹھ جاتے ہیں, روزہ رکھنا ہے چونکہ, کیا فرمائیے گا؟ دیکھیں اصل میں ہمارے ہاں ایک وہ مذہب کو جو ہے نا ایک ثانوی حیثیت دے دی گئی ہے. مذہب کو وہاں ہم ٹچ کرتے ہیں جب ہمارے ذاتی مفادات پہ ضرب لگ رہی ہو, یا ہم کسی نقصان کا شکار ہو رہے ہوں. بالکل. خاتون اسی وقت ہمیں فون کرے گی کہ شوہر جی میرا خیال نہیں رکھ رہا, کہیں اور جا رہا ہے. کہیں اور. ویسے اگر شوہر خیال رکھ رہا ہو اور بے نمازی ہو, فاسق فاجر ہو, کبھی فون نہیں کرے گی کہ میرا شوہر کو ذرا کچھ سمجھائیں, وہ دین کی طرف آ جائے. ماں باپ اولاد کے لیے اسی وقت فون کریں گے جب وہ نافرمانی کریں گے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو ان کی کمزوریوں کا احساس دلا رہے ہوں گے. عام حالات میں کبھی والدین فون نہیں کریں گے. کسی کی وراثت دب رہی ہوگی تو فون کیا جائے گا, ورنہ نہیں. ایک تو یہ ہمارے یہاں ماحول بن چکا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آخرت کا ایک تصور شریعت نے دیا, 13 سالہ مکی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 تصورات دیے, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور آخرت. بے شک. 2 ان نظریوں کو, ان عقائد کو بار بار بیان کیا گیا, کیونکہ یہ 2 کفار کے لیے مصیبت تھے اور وہ اس کا انکار کیا کرتے تھے. ان کو ہم نے وحدانیت کا اقرار تو ہم کر رہے ہیں, آخرت کو فراموش کر دیا. شاید ہی ہمارے گھروں میں موت کی بات ہوتی ہو, عذابات قبر, میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حساب و کتاب دینا, میدان معاشر کی ذلت رسوائی, ندامت, پچھتاوا, بھوک پیاس, اور پھر جہنم کے ہولناک واقعات یا جنت کی نعمتوں کا تذکرہ. یہ موضوعات ہمارے گھروں میں اجنبی ہو چکے ہیں. اب جب یہ چیزیں اجنبی ہو گئی ہیں تو پھر یہی وہ چیزیں تھیں جو انسان کو عمل کی طرف راغب کرتی ہیں, عمل پہ استقامت دیتی ہیں. اگر آدمی کبھی ڈھیلا پڑنے لگ جائے تو کبھی ترغیب اور کبھی ترہیب, یہ انسان کو سیدھے راستے پہ لے کر آتی ہے. قرآن بھرا ہوا ہے اس سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی 2 راستے اختیار کیے, کہیں انعام بیان فرمائیں, کہیں سزائیں بیان فرمائیں. اب جو آپ فرما رہے ہیں نا وہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کی مادی اشیاء کی تکلیف کو سب کچھ سمجھا ہے. 5000 کا نوٹ گر جائے تو اتنا سا منہ نکل آئے گا, اور پورا مہینہ انسان افسردہ رہے گا. اور فجر کی نماز نکل جائے, روزہ چھوڑ دے, بتیسی نکال رہے, یار تمہیں شرم نہیں آتی. میں ایک جگہ گیا, ابھی پچھلے رمضان کی بات ہے, 2 اچھا کرونا ختم ہو گیا تھا, 2 لڑکے ماسک لگا کے اندر بیٹھے ہوئے کاؤنٹر کے پیچھے, وہ ریمیٹنس وغیرہ کا مسئلہ تھا. میں نے کہا یار یہ بڑے محتاط بچے ہیں, کرونا چلا گیا ہے پھر بھی دور سے ماسک پہنا ہوا تاکہ دوبارہ پلٹ کے نہ آ جائے. پتہ چلا تھوڑی دیر بعد ایک نے ماسک ہٹایا اور ایک موٹی سی پچکاری ماری اور دوبارہ ماسک لگا لیا. یعنی اندر پان بھرے ہوئے تھے رمضان میں. اب اے سی چل رہا ہے, چل زبردست قسم کا ٹھنڈا, ہٹے کٹے نوجوان تم کیوں نہیں روزہ رکھ رہے یار؟ وہ یہ بات ہے کہ وہ فکر آخرت نہیں ہے. یہ خوف نہیں ہے کہ مرنے کے بعد یہ تمہارے قبر کے اندر جیسے تبرکاً وہ رکھ دیتے ہیں نا بزرگوں کے تبرکات, گٹکے نہیں رکھے جائیں گے تمہاری تاک کھود کے کہ گٹکا تمہیں بچا لے گا یا گولڈ لیف کی سگریٹ بچا لے گی, لیکن وہ دیکھی جائے گی آخرت.
یہ ہمیں فکر آخرت کو بڑھانے کی ضرورت ہے کہ چند دن ہیں بس زندگی کے، 60-70 سال عیش کر لیں، اس کے بعد سیٹھ جی کو فکر تھی 1-1 کے 10-10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ صاحب جان واپس کیجئے۔ پھر وہاں جانے کے بعد ذرا قبرستان کا وزٹ تو کر کے دیکھیں، کتنے حسین چہرے وہاں پہ ختم ہو چکے، جوان جوان لوگ مٹی میں مل کے ختم ہو گئے۔ اگر اللہ نہ کرے کسی نے برے عمل کیے تھے اور اللہ ناراض ہوا تو جو عذاب قبر ہو رہا ہے اس کی چیخیں بھی ہم نہیں سن سکتے۔ اس لیے ہمیں توجہ کرنی چاہیے اور اپنی آخرت کو اہمیت دیں اور اپنے بچوں کے سامنے آخرت کو بیان کریں، اور ہم بھی ایسی کتب کا مطالعہ کریں، قرآن کی ان آیات کو، احادیث کو پڑھیں جن میں آخرت کے احوال بیان ہوئے ہیں، تاکہ ہمارا دنیا سے تعلق تو مضبوط ہے ہی ہے، آخرت سے تعلق کمزور نہ ہونے پائے۔ کیا کمال بات ارشاد فرمایا آپ نے، اس سے بہت سے سوالات میرے ذہن پر دستک دینے لگے ہیں، وہ بھی میں انشاءاللہ شامل کروں گا، لیکن ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان،